أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، قرآن کریم کی جو آیتیں اس وقت پڑھی گئیں یہ سورہ منافقون کی چند آیتیں ہیں. ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی روحانی کیفیت کا بھی ذکر کیا اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کے جسمانی اور بدنی طمطراق کا بھی ذکر کیا. باطن نہایت خراب، ظاہر نہایت نظر فریب. اس کے برعکس ایک مخلص مسلمان کی شان یہ ہوتی ہے کہ اس کا باطن سب سے اعلیٰ اور ظاہر میں کوئی بظاہر کشش نہیں نظر آتی، کوئی بناؤ نہیں، سنگار نہیں. لیکن اس کے برخلاف منافق کا حال یہ ہے کہ اس کا ظاہر آپ کو سب سے زیادہ آراستہ اور پیراستہ نظر آئے گا اور باطن معلوم ہوگا کہ سب سے زیادہ غلیظ اور گندا ہے. باطن کے بارے میں فرمایا کہ انہوں نے جو جو حرکتیں کی اس کی بنا پر اللہ نے ان کی روحانیت کو مسخ کر دیا، اس پر فالج گر گیا ہے. اب وہ کام نہیں کرتی. اور عرض کیا تھا کہ آنکھیں ہیں، سب کچھ دیکھتی ہیں
لیکن حق بات کو دیکھنے کی صلاحیت نہیں۔ قرآن کریم میں ایک جگہ یہ ارشاد فرمایا کہ بعض لوگ آخرت میں نابینا اٹھائے جائیں گے، اور وہ لوگ یہ کہیں گے کہ اے اللہ ہم تو دنیا میں آنکھوں والے تھے، آج کیا وجہ ہے کہ ہمیں یہاں نابینا اور بلا آنکھوں کا اٹھایا گیا؟ غالباً 70 میں پارے میں ہے۔ فرمایا کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، ہم انہیں قیامت میں نابینا اور اعمیٰ اٹھائیں گے، اندھا اٹھائیں گے۔ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، اے میرے پروردگار ہم تو دنیا میں آنکھوں والے تھے، سب کچھ نظر آتا تھا، سب کچھ دیکھتے تھے، تو آج ہمیں نابینا کیوں اٹھایا گیا؟ قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، بے شک تم آنکھوں والے تھے، تمہیں سب کچھ نظر آتا تھا، مگر ہماری آیتیں، ہماری نشانیاں، ہمارے احکام جب تمہاری آنکھوں کے سامنے آتے تھے تم انہیں نہیں دیکھتے، تم نے ہماری نشانیوں کو بھلایا، تم نے ہمارے احکام کو نظروں سے گرایا۔ آج ہم نے اس بات کو نظر انداز کر دیا کہ دنیا میں تم آنکھوں والے تھے، آج ہم نے بھی تمہیں نابینا کر کے اٹھایا ہے، جس سے معلوم ہوا آنکھیں کام تو کرتی ہیں، حق بات نہیں دیکھتی۔ فرمایا کہ لہم قلوب لا يفقهون بها ولہم اعین لا یبصرون بها ولہم آذان لا يسمعون بها، دل ہے سمجھتے نہیں، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں، کان ہیں سنتے نہیں۔ یہ کیفیت اس وقت پیدا ہوتی ہے کہ جب روحانیت دم توڑ دیتی ہے اور روحانیت میں کوئی جان اور کوئی شکت باقی نہیں رہتی۔ تو یہ حال بھی اللہ نے ان کا بیان فرمایا، اور فرمایا کہ یہی لوگ اگر آپ بدنی، جسمانی طاقت، قوت کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں اور ظاہری تمطراق کے لحاظ سے دیکھیں تو آپ کی نظروں کو بڑے اچھے لگیں گے، بہت ہی نظر فریب ہوں گے۔ فرمایا کہ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، جسم بڑا چکنا، سفید، موٹا تازہ، حسین ہوگا، اور باتیں ان کی بڑی لچھے دار ہوں گی جو تمہارے دلوں کو لبھائیں گی، مگر اس کے باوجود ظاہر ایسا ہوگا، باطن ایسا ہوگا۔ اس کے برخلاف مومن کا مرتبہ اور مومن کی شان یہ ہے کہ وہ دراصل اپنے باطن کو حسین بناتا ہے، ظاہر کو حسین نہیں بناتا، بلکہ ظاہر بسا اوقات بعضے لوگ ہیں جو اللہ والوں کو پہچان لیتے ہیں اور بعضے جو نہیں پہچانتے ہیں وہ نظروں سے گرا دیتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لکھا ہے، یہ بڑے سادہ رہتے تھے، اور سادگی ایمان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتلائی گئی ہے۔ اہل اللہ کا طریقہ ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ وہ نہایت سادہ مسلمانوں میں ملے جلے رہتے ہیں، امتیاز نہیں پیدا کرتے۔ امام شافعی بھی باوجود اس کے اتنے بڑے متباہر عالم ہیں، اور باوجود اس کے کہ اللہ نے انہیں سب کچھ دیا بھی ہے، یعنی حاجت مند نہیں ہے، فقیر نہیں ہے، غریب نہیں ہے،
اور حقیقت یہ ہے کہ یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، چاہے اللہ تعالیٰ سب سے اونچا نہ کرے کسی کو، لیکن کم سے کم اگر اتنی دولت اللہ تعالیٰ یا اتنا ساز و سامان دے دے کہ بغیر کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے ہوئے اپنا گزارا کر سکے، اس سے بڑا کوئی بادشاہ نہیں، سب سے بڑی بادشاہ۔ حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بعض بزرگوں کے کہنے پر ڈھاکے کے نواب صاحب سے ملنے کے لیے ایک وفد میں چلے گئے، اور یہ وہ زمانہ ہے جب اکبر الہ آبادی مرحوم بھی حیات اور زندہ ہیں اور الہ آباد میں ان کا قیام ہے۔ اخبار میں انہوں نے پڑھا کہ کچھ علماء ڈھاکے کے نواب صاحب کے پاس ایک وفد کی شکل میں جا رہے ہیں۔ حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کلکتے میں ٹھہرے، اور خیال یہ تھا کہ اور رفقا بھی آ جائیں گے اور پہنچیں گے، ساتھ چلیں گے۔ کلکتے میں ایک صاحب مولانا کے پاس تشریف لائے اور یہ کہا کہ میں ڈھاکے کے نواب صاحب کی طرف سے آپ لوگوں کا استقبال کرنے کے لیے آیا ہوں، لیکن مجھے آپ سے ایک بات دریافت کرنی ہے، اور وہ یہ دریافت کرنا ہے کہ اب سے 2 سال پہلے آپ کو نواب صاحب نے ڈھاکے میں بلایا تھا، آپ کیوں نہیں آئے؟ اب تو آپ خود جا رہے ہیں، لیکن اس وقت نواب صاحب نے آپ سے کہا تھا تو آپ نے معذرت کر دی اور آپ تشریف نہیں لائے۔ حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے اس بات سے شرم آتی ہے کہ میں کسی رئیس اور کسی نواب کو دین کی باتیں سنانے کے لیے اس کے محل میں جاؤں، اس کی مجلس میں جا کر سناؤں۔ اگر ان کو سننے کا شوق ہے تو ان کو ایسی جگہ آ کر سننا چاہیے کہ جہاں عام مسلمان ان باتوں کو سنتے ہیں۔ میری غیرت کا بات، اگر ان کو واقعتاً دین کا شوق تھا تو ان کو میرے پاس آنا چاہیے تھا، یا ایسی جگہ آنا چاہیے تھا کہ جہاں سب لوگ آتے ہیں دین کی باتیں سننے کے لیے۔ تو وہ جو نمائندے صاحب تھے بے وقوف، اس نے کہیں مولانا سے یہ کہہ دیا کہ صاحب یہ بات تو اس لیے مناسب نہیں ہے کہ پیاسا ہمیشہ کنویں کے پاس جاتا ہے، کنواں پیاسے کے پاس نہیں ہوتا۔ بس مولانا سے تو یہ بات برداشت نہیں ہو سکی۔ مولانا نے فرمایا کہ آپ کو بڑی غلط فہمی ہے، آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ہم پیاسے نہیں ہیں اور وہ کنواں نہیں ہیں، اصل میں کنواں ہم ہیں، پیاسے وہ ہیں۔ اور فرمایا کہ وجہ یہ ہے کہ خدا کے فضل سے ہمارے پاس بقدر ضرورت دین بھی ہے اور بقدر ضرورت دنیا بھی ہے۔ اتنی دنیا ہمارے پاس موجود ہے کہ ہم اپنا گزارا کر سکیں اور کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، اور ہمارے پاس الحمدللہ کہ بقدر ضرورت دین بھی موجود ہے، ہمیں معلوم ہے کہ حلال کیا، حرام کیا، جائز کیا، ناجائز کیا ہے۔ اور فرمایا کہ وہ جو آپ کے نواب صاحب ہیں، ممکن ہے دنیا ان کے پاس ضرورت سے بھی زیادہ ہو، لیکن بقدر ضرورت دین ان کے پاس موجود نہیں ہے، تو کنواں ہم ہیں، وہ کنواں نہیں ہے، وہ پیاسے ہیں، اگر انہیں ضرورت ہو تو ان کو ہمارے پاس آنا چاہیے۔ مولانا کو یہ بات ناگوار گزری اور مولانا نے اس وفد کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ واپسی پر الہ آباد تشریف لائے، اکبر الہ آبادی مرحوم سے ملاقات ہو گئی، بڑے خوش ہوئے، کہنے لگے کہ جب میں نے اخبار میں یہ پڑھا تھا کہ آپ علماء کے وفد کے ساتھ جا رہے ہیں ڈھاکے کے نواب صاحب کے پاس، تو میری غیرت نے اسے قبول نہیں کیا تھا، میں نے اسے پسند نہیں کیا۔
لیکن یہ بہت ہی اچھا کیا، کسی آدمی نے آپ کو کلکتے ہی میں ناراض کر دیا اور اس کی وجہ سے آپ یہاں پر تشریف لے آئے، یہ بہت اچھا ہوا کہ آپ اس وفد کے ساتھ نہیں گئے۔ اکبر الہ آبادی مرحوم علماء کا بڑا احترام کرتے تھے۔ وہ ان لوگوں میں سے تھے کہ بالکل پرانے قسم کے اور پرانے زمانے کے جو علماء، صلحاء، اسلاف، ان کی قدر کرتے، اور انہوں نے جہاں اور سارے موضوع پہ قلم اٹھایا ہے اور لکھا ہے، انہوں نے اس درسگاہ کے بارے میں بھی لکھ دیا کہ جس درسگاہ سے بڑے بڑے علماء پیدا ہوتے تھے۔ انہوں نے لکھا کہ ہے دل روشن، ہے دل روشن مثال دیوبند، اور ندوہ ہے زبان ہوش مند۔ فرمایا کہ 3 درسگاہیں ہندوستان میں مشہور ہیں، ایک ندوۃ العلماء، ایک دارالعلوم دیوبند، اور تیسری مسلم یونیورسٹی علی گڑھ، اور تینوں کو نپٹا دیا۔ فرمایا کہ ہے دل روشن مثال دیوبند اور ندوہ ہے زبان ہوش مند۔ ہاں علی گڑھ کی بھی تم تشبیہ لو، ایک معزز پیٹ بس اس کو کہو، کھانے کمانے کا دھندا جو ہے وہ تمہیں وہاں سکھایا جاتا تھا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بقدر ضرورت اگر دین بھی ہو اور بقدر ضرورت اگر دنیا بھی ہو تو اس سے بڑا کوئی بادشاہ نہیں۔ بہت بڑی اللہ کی دولت اور اللہ کی نعمت ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ خوشحال بھی ہیں، اور اللہ نے ان کو علوم شریعت بھی عطا فرمائے ہیں، ماہرین قوانین میں سے امام ہیں، مگر بڑا سادہ لباس۔ اپنے خادم کے ساتھ چلے جا رہے تھے کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ حجام جو بیٹھا ہوا ہے ذرا آپ اس سے کہیے یہ آ کر گھر پہ اصلاح کر دے، حجامت بنا دے۔ وہ خادم گیا اور جا کے کہا میرے مخدوم فلاں چاہتے ہیں کہ تم اصلاح کے لیے ان کے گھر پر آ جاؤ۔ تو اس نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد یہ اندازہ لگایا کہ وضاقتہ سے تو پتہ نہیں چلتا، کچھ پیسہ ویسا شاید زیادہ نہیں ملے گا، انکار کر دیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے قیافے سے اور فراست ایمانی سے یہ بات سمجھ گئے کہ اس نے مجھے حقیر جان کر آنے سے انکار کیا۔ آپ نے اپنے خادم کو ایک کافی رقم دے کے بھیجا اور یہ کہا کہ یہ جاؤ اس کو دے دو کہ جو مجھے حقیر سمجھ کے نہیں آ رہا ہے، اور اس کو یہ کہہ دینا کہ تو نے جس میرے لباس کو دیکھا ہے اگر اس لباس کو تو نیلام کرے گا تو مشکل سے 1 درہم ملے گا، میرے ظاہری لباس کو اور میرے کپڑوں کو اگر تو نیلام کرے گا تو شاید 1 درہم کے اندر بھی اس کی قیمت آنی مشکل ہے، لیکن تجھے یہ پتا نہیں ہے کہ اس 1 درہم لباس کے اندر اتنا قیمتی نفس اللہ نے رکھا ہے کہ اگر دونوں جہان بھی اس کے مقابلے میں لائے گا تو خرید نہیں سکے گا۔ اندازہ لگایا آپ نے، ظاہر کتنا معمولی، باطن کتنا قیمتی۔ ایک نصیحت کرنے والا نصیحت کرتا ہے، کہتا ہے کہ یہ معمولی معمولی باتیں ہیں، کہیں پیسے پہ، کہیں جائیداد پہ، کہیں زمین پہ، تم نے نفس جیسی قیمتی چیز کو پامال کر دیا۔ ارے اللہ کے بندے، یہ تو بالکل ایسے ہی ہوا کہ جیسے ایک 1.5 روپے کا پہننے والا جوتا جو انسان پہنے ہوئے چلا جا رہا ہے، جب وہ مٹی میں بھر جاتا ہے تو وہ 1000 روپے کے دشالے سے رگڑ رگڑ کے پہنچتا ہے۔
تجھے معلوم نہیں ہے کہ یہ جوتی تو تیری 1.5 روپے کی ہے، اور جس کی خاطر تو دشالہ خراب کر رہا ہے، یہ دشالہ تو ہزاروں کا ہے۔ الٹی چال چل رہا ہے۔ یہ آنی جانی چیزیں ہیں کہ جس کی خاطر تم روحانیت جیسی چیز کو، نفس جیسی چیز کو تم خراب کر دیتے ہو، پامال کر دیتے ہو۔ نصیحت میں لکھتے ہیں کیا؟ فرمایا کہ فَإِنَّكَ وَاجِدٌ أَرْضًا بِأَرْضٍ، زمین کے بدلے میں تو زمین مل سکتی ہے، یہ زمین نہیں دوسری، یہ مکان نہیں دوسرا مکان، یہ پیسہ نہیں دوسرا پیسہ مل جائے۔ فَإِنَّكَ وَاجِدٌ أَرْضًا بِأَرْضٍ وَلَكِنْ لَمْ تَجِدْ نَفْسًا سِوَاهَا، لیکن اگر اس نفس کو تو نے پامال کر دیا اور خراب کر دیا تو اس کے بدلے میں تجھے دوسرا نفس نہیں ملنے والا، تیرا رویہ غلط ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو تاڑ لیا اور سمجھ لیا کہ یہ آدمی مجھے ظاہر سے حقیر سمجھ رہا ہے۔ مومن کی شان یہ ہے کہ اس نے کبھی اپنے ظاہر کو آراستہ نہیں کیا، سجایا نہیں۔ ہاں، زینت اس نے اختیار کی، زینت سنت ہے، یعنی مرد ہو یا عورت، عورتوں کی زینت کا معیار اور ہے، مردوں کی زینت کا معیار اور ہے۔ میری مراد زینت سے ہے جمال۔ حدیث میں آتا ہے اللہ جمال، اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ تعالی خود صاحب جمال ہے، اس لیے جمال کو پسند کرتا ہے۔ جمال کے اندر بناوٹ نہیں ہے، تکلف نہیں ہے، سجاوٹ نہیں ہے۔ جمال کے معنی یہ ہے کہ آپ کا جسم صاف ستھرا رہے، پاس والے کو بدبو نہ آئے، لباس آپ کا چاہے معمولی ہو، چاہے بہتر ہو، چاہے قیمتی ہو، دھلا ہوا، صاف ستھرا ہو۔ یہ تصوف نہیں ہے کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ جی میں تو اتنے دنوں سے نہیں نہایا، اتنے دنوں سے میں نے کپڑا نہیں بدلا، اور یہ خلق خدا کو ایذا رسانی ہے، اور یہ خلق خدا کو ستانا ہے کہ پاس والے آپ سے تکلیف اٹھا رہے ہیں، ایذا پہنچانا ہے۔ اگر آپ اس لیے اپنے بدن کو صاف ستھرا رکھیں اور اس لیے آپ اپنے لباس کو بھی صاف ستھرا رکھیں کہ مجھ سے بات کرنے والے کو تکلیف نہ پہنچے، پاس بیٹھنے والے کو ایذا نہ پہنچے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب حضور مکان میں داخل ہوتے تھے تو سب سے پہلا کام جو آپ کرتے تھے وہ مسواک اٹھا کے مسواک کرتے تھے، اس لیے کہ آپ مکان میں تشریف لائے ہیں، اور پاس بیٹھ کے ہو سکتا ہے کہ گفتگو ہو، اور اگر میرا منہ صاف نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ کسی کو کوئی تکلیف پہنچے، بدبو پہنچے۔ حالانکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں تو خیر بدبو کا سوال بھی نہیں تھا، یہ تو در حقیقت امت کو تعلیم دینے کی خاطر آپ نے کیا، مگر یہ معلوم ہوا کہ در حقیقت اسلام اس بات کا قائل نہیں ہے کہ آپ گندے رہیں، لباس آپ کا گندا رہے، بدبو آپ کے اندر سے آتی رہے، اور آپ یہ سمجھیں کہ یہ ہم کچھ اللہ کے تقرب کا کام کر رہے ہیں، خدا سے زیادہ قریب ہو رہے ہیں۔ یہ دھوکہ ہے، اسلام اسے پسند نہیں کرتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں، مسجد حرام یہ بھی مسجد ہے جہاں خانہ کعبہ بنا ہوا ہے۔ ایک عورت طواف کرنے کے لیے آئی، اس کے جسم میں کچھ تھوڑے پھنسیاں تھیں، مواد اس کا کپڑوں میں جذب ہوتا تھا، اور جس کے پاس سے گزر جاتی تھی سخت بدبو آتی تھی۔
امیر المومنین سے کسی نے جا کر شکایت کی کہ اس خاتون کے کپڑوں سے سخت بدبو آ رہی ہے۔ امیر المومنین تشریف لے گئے اور جا کے اس خاتون سے کہا اقعدی نفسک فی بیتک، اے خاتون تم اپنے آپ کو اپنے گھر ہی میں روک کے رکھو، اب نہ آنا طواف۔ اقعدی نفسک فی بیتک، لوگوں کو ایذا نہ پہنچاؤ، لوگوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ تمہارے یہاں آنے سے لوگوں کو ایذا اور تکلیف پہنچتی ہے، تمہارے اختیار میں نہیں ہے، اس لیے وہ بیچاری چلی گئی۔ ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ یہ آداب مسجد کے اندر داخل ہے کہ بدبو آئے، کسی کے لباس سے بدبو آئے، اہل مسجد کو حق ہے کہ اس آدمی کو مسجد سے نکال دے۔ فقہا نے لکھا ہے بعض پیشے ایسے ہیں کہ جن پیشوں کی بدولت کپڑے ناپاک نہیں ہوتے مگر بدبودار ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی گندھک کا کام کرتا ہے اور کسی کوئی تیزاب کا کام کرتا ہے، کپڑا اس کا ناپاک تو نہیں ہے لیکن وہ جب آ کے ان کپڑوں کے ساتھ بیٹھتا ہے تو ہر آدمی کو ایذا اور تکلیف ہوتی ہے۔ فقہا نے لکھا ہے کہ مسجد والوں کو یہ بالکل حق پہنچتا ہے کہ وہ ایسے آدمی کو پکڑ کر نکال دیں اور یہ کہیں کہ جاؤ جا کے لباس بدل کر دو۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خاتون سے کہہ دیا کہ اقعدی فی بیتک ولا تؤذی الناس، جاؤ تم جا کر اپنے گھر میں رہو اور اب طواف کرنے کے لیے نہ آؤ۔ اس میں ایک اور سبق آموز بات ہے۔ لکھا ہے کہ تقریباً 2 سال جب گزر گئے یہ عورت نہیں آئی طواف کرنے۔ اتنے میں امیر المومنین کا انتقال ہو گیا۔ اس بیچاری عورت کو نہ کوئی ملے اس سے، نہ کچھ، اسے پتہ بھی نہیں چلا۔ 2 سال کے بعد یہ پھر آئی، مسجد حرام میں آئی ہے، ابھی طواف شروع نہیں کیا ہے۔ جس آدمی نے دیکھا تھا کہ امیر المومنین نے اس کو نکال دیا اور یہ کہا کہ تو اپنے گھر بیٹھ جا کے طواف کرنے نہ آ، اس نے عورت کو پہچان لیا۔ اس نے کہا کہ تو بڑی بھی دل کھول کے طواف کر، جس نے تجھے منع کیا تھا اس کا انتقال ہو گیا۔ وہ بڑی بھی کہتی ہیں کہ کیا امیر المومنین کا انتقال ہو گیا؟ میں کہا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے کہا بس اگر ان کا انتقال ہو گیا تو اب تو میں ساری زندگی اپنے گھر میں بیٹھوں گی، اب طواف کرنے نہیں آؤں گی، کیونکہ یہ بات مروت اور انسانیت کے خلاف ہے کہ میں ان کی زندگی میں ان کا کہنا مانوں اور ان انتقال کے بعد ان کا کہنا نہ مانوں۔ میں تو اس لیے آئی تھی کہ میں ان کی منت کروں گی، سماجت کروں گی، اگر وہ مجھے اجازت دے دیں گے تو میں طواف کروں گی، مگر جب ان کا انتقال ہو گیا ہے اب ان کے حکم پر باقی رہوں گی اور پوری زندگی گزار دوں گی اور طواف کرنے نہیں آؤں گی۔ تو خیر میں یہ بات عرض کر رہا تھا، جمال کے معنی آرائش کی نہیں ہے، جمال کے معنی ہے نظافت، پاکیزگی، اور خاص طور پر جب آپ اللہ کے گھر میں آئیں تو آپ بالکل پاکیزہ ہو کر رہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مسجد کی تعریف کی ہے، فرمایا کہ مسجد میں جہاں اور مسالے لگائے جاتے ہیں، سریا لگایا جاتا ہے، سیمنٹ لگایا جاتا ہے، وہاں مسجد میں ایک مسالہ اور لگنا چاہیے اور وہ بنیادی مسالہ ہے، اور وہ یہ کہ مسجد کی تعمیر تقوی اور نیک نیتی پر ہو۔ فرمایا کہ لمسجد اسس علی التقوی، لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ۔
ان کے کپڑے پاک، اسی لیے خوشبو لگا کر آنا سنت ہے۔ ایسی چیز کا مسجد میں لانا مکروہ ہے کہ جس سے بدبو وغیرہ پھیلتی ہو۔ تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ آپ دونوں باتوں کو ملائیں نہیں، جمال اور چیز ہے اور اپنے کو سنوارنا اور چیز ہے۔ حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بعض باتیں بطور لطیفے کے بیان کی جاتی تھیں اور وہ بڑی کام کی باتیں ہوتی تھیں۔ فرمایا کہ قافیہ بندی سے اگر آپ دیکھیں تو اس میں 3 یا 4 لفظ آپ کو ملیں گے۔ ایک فرمایا آسائش، اور دوسرے آرائش، اور تیسرے زیبائش، اور چوتھی نمائش۔ فرمایا کہ ان میں سے 2 چیزیں جائز ہیں۔ آسائش وہ چیزیں کہ جو آپ کو آرام پہنچانے والی ہیں، اگر آپ آرام پہنچانے والی چیزوں کو اگر آپ اختیار کریں گے تو کوئی شریعت کے خلاف۔ اللہ نے آرام دہ چیزیں آپ کو عطا فرمائی ہیں۔ آپ درخت کے سائے میں بیٹھیں، آپ مکان کی چھت کے نیچے بیٹھیں، آپ اگر تہخانے کے اندر بیٹھیں، یا اور اسی طریقے سے گرمی میں ہلکا کپڑا پہنے، سردی میں آرام کے لیے موٹا کپڑا پہنے، یہ آسائش، یہ جائز۔ اور فرمایا کہ زیبائش یہ بھی جائز، جس کا مطلب یہ ہے کہ زیبائش کے معنی یہ ہیں آرام کے ساتھ ساتھ آپ اپنے کو پاکیزہ بنا کر رکھیں، صاف ستھرا بنا کر رکھیں۔ لباس پہنے چاہے معمولی ہو لیکن یہ کہ دھلا ہوا ہو، یہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی بدبو آ جائے۔ جسم آپ کا پاکیزہ رہے، لباس آپ کا پاکیزہ رہے، جگہ آپ کی پاکیزہ رہے، برتن آپ کے پاکیزہ رہیں۔ یہ فرمایا کہ یہ زیبائش ہے، وہ جمال جس کو میں کہتا ہوں۔ 2 چیزیں فرمایا جائز نہیں، ایک آرائش اور دوسرے نمائش۔ آرائش کے معنی یہ ہیں تکلفات اختیار کیے جائیں، بناوٹی قسم کا بناؤ سنگار کیا جائے۔ فرمایا کہ یہ مومن کا اور یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے۔ آرائش کو منع کیا ہے اور دوسرے نمائش کو منع کیا ہے کہ تم کسی کو دکھاوے کے لیے کوئی چیز پہنو، دکھاوے کے لیے کھانا کھلاؤ۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو دکھاوے کے لیے کھانا پکایا جاتا ہے اس کا کھانا بھی چاہیے۔ دکھاوے کا کھانا ایسا ہوتا ہے کہ اپنی برادری میں کسی شخص نے دعوت کی اور دھوم دھام سے دعوت کی، لیکن ہمیں خیال یہ پیدا ہوا کہ یہ جس نے یہ دعوت کی ہے خاندان میں یہ تو مجھ سے چھوٹے درجے کا آدمی ہے، اب میں جو دعوت کروں میں اس سے زیادہ دھوم دھام کی دعوت کروں ورنہ لوگ مجھے چھوٹا سمجھیں گے۔ فخر و مباحات کے لیے جو کچھ آدمی کرتا ہے، فرمایا کہ ایسی دعوت کا قبول کرنا اور کھانا بھی جائز نہیں۔ تو خیر یہ بات بیچ میں آ گئی۔ عرض کر رہا تھا کہ مومن اور مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ ظاہر کو نہیں سنوارتا ہے، باطن کو سنوارتا ہے، اور ظاہر کو بھی جتنا اللہ نے سنوار دیا یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کا بڑا احسان ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر آپ کسی چیز میں اپنی شکل دیکھیں، کسی چیز میں میں نے اس لیے کہا پانی میں بھی شکل آپ دیکھ سکتے ہیں، آئینے میں بھی شکل آپ دیکھ سکتے ہیں، اور کبھی کبھی بعض ایسی قلعی اور برتن ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں بھی آپ اپنی شکل دیکھ سکتے ہیں۔ فرمایا کہ جب آپ اپنی شکل دیکھیں اور آپ کو یہ معلوم ہو کہ ماشاءاللہ میرا چہرہ مہرہ اچھا ہے،
میرے چہرے کی بناوٹ اچھی ہے، اور یہ ایسی بات ہے کہ دنیا میں کسی انسان کو اپنے چہرے کے بارے میں کوئی بدگمانی نہیں ہوتی. ہر آدمی یہ سمجھتا ہے میں کچھ زیادہ تو برا نہیں ہوں، بہت سو سے اچھا ہوں. اپنے چہرے کو وہ اچھا ہی سمجھتا ہے. تو میں نے عرض کیا کہ جب اپنے چہرے کو دیکھے اور یہ سمجھے کہ یہ خوبصورت اور حسین ہے تو یہ دعا پڑھے، یاد کر لیجئے یہ دعا: اللہم حسن خلقی، اللہم حسن خلقی کما احسنت خلقی. اے اللہ، ابھی ابھی میں نے اپنے چہرے کو دیکھا ہے آئینے کے اندر، مجھے بڑا اچھا معلوم ہوا. میری دعا یہ ہے جس طرح تو نے میرے ظاہر کو اچھا بنایا اسی طرح میرے باطن کو بھی اچھا کر. اللہم حسن خلقی کما احسنت خلقی. یہ ہے مومن کی شان. ظاہر آراستہ نہیں، باطن نہایت حسین، نہایت خوبصورت ہے. اور منافق کا حال یہ ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ سارا حسن، ساری خوبصورتی ظاہر میں ختم ہو گئی، باطن میں صفر. مولانا جلال الدین رومی نے لکھا ہے، فرمایا کہ ازبروں چوں گورے کافر پرحلل، ازبروں چوں گورے کافر پرحلل، وندروں قہر خدا عز جل. میرے دوستو، بہت ہی ٹھنڈے دل سے سوچنے کی بات ہے. آج سے چند سال پہلے ایک میت میں شریک ہوا اور وہ بڑی باحیثیت آدمی تھے. تو میں نے دیکھا کہ ان کے بیٹے، ان کی بیوی ایک نہایت قیمتی قسم کا دشالہ لے کر آئی. کاہے کے لیے؟ یہ قبر پر ڈال دیا جائے. میں نے کہا کہ آپ ذرا سوچئے کہ یہ محض ایک جذباتی سی بات ہے، اس لیے کہ 1,00,000 روپے کا نہیں، کروڑ روپے کا دشالہ بھی اگر اس پر ڈال دیا جائے، میت کو اگر کوئی فائدہ پہنچانے والی چیز ہے تو اس کے اعمال پہنچانے والی. آپ بتائیے کہ اگر خدا نہ کرے اندر اگر ایذائیں پہنچائی جا رہی ہوں اور تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہوں، یہ 1,00,000 روپے کا جو آپ نے ذری دشالہ ڈالا ہے، اس سے میت پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ سوائے اس کے کہ یہ ایک جذباتی سی بات ہے. کبھی کبھی ظاہر انسان کا بڑا آراستہ ہوتا ہے اور ٹٹول کے دیکھیے کہ اندر کیا ہے تو شرم آئے گی. مولانا سید سلیمان صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اور یہ اس زمانے میں شاید اتنی بات عام نہ ہو مگر آج بہت زیادہ عام ہے. فرمایا کہ میں پیرس میں ایک ہوٹل میں ٹھہرے اور وہاں پر نوجوان خوبصورت لڑکیاں بنی سنوری کام کر رہی تھی ہوٹل میں. تو فرمانے لگے سید صاحب کہ میں نے اس لڑکی سے ویسے ہی پوچھ لیا. کئی دفعے وہ کہیں پانی لے کے آئی، کئی اور ضرورت کی چیزیں لے کے آئی. میں نے اس سے پوچھ لیا تم کہاں کی رہنے والی ہو؟ اس نے بتایا، اور اس کے بعد میں نے جو اس سے اور کچھ قریدا تو وہ رونے لگی. سید صاحب فرمانے لگے کہ میں نے ایسا محسوس کیا کہ یہ تو میں نے چھیڑ دیا، یہ تو اس کا بڑا دل دکھا ہوا ہے. اور اس کے بعد جو میں نے حالات معلوم کیے تو یہ پتا چلا کہ اوہو، یہ تو سارا تمطراق اوپر ہی اوپر کا نظر آتا ہے، اندر سے تو اس کا سارا جسم چھلنی اور زخمی ہے. سید صاحب فرمانے لگے کہ میں نے اس سے یہ کہا کہ جب تمہارے حالات ایسے ہیں تو تم ہوٹل میں ہر وقت ہنستی نظر آتی ہو اور ہر آنے والے سے ہنس کر بات کرتی ہو. اس نے کہا کہ میں کیا کروں، میں جو ہنستی ہوں تو میں پیشے کی وجہ سے ہنستی ہوں، دل نہیں ہنستا ہے میرا.
آج کل آپ کو یہ جتنی بھی آپ کو اوپر سے یہ تم تراقی نظر آ رہی ہے، خدا کی قسم اندر ٹٹولیں گے تو معلوم ہوگا بہت سے زخم ہیں۔ کتنے انسان دنیا میں ایسے ہیں دل دکھی ہے، چین نہیں ہے، اضطراب ہے، مگر آپ ان کے وضاقتہ اور ان کے لباس کو دیکھ کر آپ کو شبہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ آدمی بھی کسی پریشانی میں یا کسی الجھن میں گرفتار ہے۔ ایک واقعہ لکھا ہے کہ یہ بات مشہور ہے کہ حضرت خضر کی ملاقات جس سے ہو جائے اور ان سے جو دعا کے لیے کہا جائے تو ان کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ ایک صاحب کو یہ معلوم ہوا کہ میری ملاقات حضرت خضر سے ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ صاحب میں تو اس بات کا منتظر تھا کہ آپ سے ملاقات ہو، دل کی مراد مانگو۔ مانگو، اللہ سے کیا مانگتے ہو؟ آپ میرے لیے یہ دعا کریں کہ میرے دل سے ہر فکر اور غم دور ہو جائے۔ حضرت خضر نے کہا کہ دعا ایسی مانگو جو دنیا میں ممکن ہو، اور جو ممکن ہی نہیں ہے اس دعا کے مانگنے کا حاصل، اس لیے کہ یہ دنیا میں ممکن نہیں ہے کہ دنیا میں کوئی انسان زندہ ہو اور اسے کوئی غم نہ ہو، کوئی فکر نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا ہے۔ فرمایا کہ قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں، قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں؟ ہو نہیں سکتا۔ مکمل آرام صرف اس وقت ہے جب قلب کی حرکت بند ہو جاتی ہے۔ ایک عارف نے بڑی مزے کی بات کہی، انہوں نے کہا کہ یہ اصول دنیا میں تم لکھ لینا، جتنی حرکت زیادہ تکلیف زیادہ ہے، حرکت کم تکلیف کم، اور جب ساری حرکتیں ختم ہو جائیں مکمل آرام۔ اب آپ سوچئے، بعض شاعر بھی در حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ان کو مضامین دیے جاتے ہیں۔ فرمایا کہ بقدر ہر سکون راحت بود بنگر تفاوت را، بقدر ہر سکون، سکون کے معنی آتے ہیں حرکت کا نہ ہونا۔ ہاتھ میرا ایک جگہ کہیں گے ساکن ہے، اور ہل رہا ہے یہ حرکت ہے۔ حرکت میں تکلیف، سکون میں آرام، یہ اصول ہے۔ اچھا فرمایا اب آپ دیکھیے، دوڑنے میں حرکت زیادہ ہے، تکلیف زیادہ ہے، اس کے بنسبت چلنے میں حرکت کم ہے، چلنے میں آرام ہے۔ دوڑنے میں تکلیف ہے، اور چلنے میں بھی ایک حرکت ہے، اس کی بنسبت کھڑے ہو جانے کے اندر آرام ہے، مگر کھڑے ہو جانے میں بھی حرکت ہے، اس کے بنسبت بیٹھ جانے میں آرام ہے۔ بیٹھ جانے میں بھی ایک حرکت ہے، اس کی بنسبت لیٹ جانے میں آرام ہے۔ لیٹ جانے میں بھی ابھی حرکت ہے، اس کے بنسبت سو جانے میں آرام ہے۔ اصول وہی ہے، حرکت جوں جوں کم ہوتی چلی جائے گی آرام بڑھتا چلا جائے گا۔ اور کہا ابھی یہ سو رہا ہے، آرام میں ہے، راحت میں ہے، لیکن حرکت ابھی ختم نہیں ہوئی۔ جب قلب کی حرکت ختم ہو جائے اور مکمل حرکت ختم ہو جائے، مکمل سکون مل جائے۔ فرمایا کہ بقدر ہر سکون راحت بود بنگر تفاوت را، بقدر ہر سکون راحت بود بنگر تفاوت را، دویدن رفتن استادن نشستن خفتن و مردن، آخری منزل یہ ہے، مکمل سکون۔ تو کہتا ہے کہ مجھے دنیا میں کوئی غم اور فکر نہ رہے، یہ دعا کر دو، یہ تو جب کروں جب ممکن ہو۔
اس نے کہا نہیں جی میرے لیے تو یہ دعا کر دیں. فرمایا نہیں میں نہیں کر سکتا یہ. اس نے اور زیادہ اصرار کیا. حضرت خضر نے کہا کہ اچھا تم ایسا کرو کہ دنیا میں تجھے کوئی آدمی ایسا نظر آتا ہے جو بے فکرہ ہو, کوئی غم نہ ہو, تو انگلی رکھ کے بتا دے کہ یہ آدمی تو میں یہ دعا کر دوں گا کہ اے اللہ اسے ایسا کر دے. ہے کوئی آدمی؟ وہ لوگوں کی ظاہری نظر میں جو بات آتی ہے, کہنے لگا کہ صراف بازار میں ایک بڑا دولت مند ہے, سونے اور چاندی کے سکوں کا ڈھیر لگا رہتا ہے, ہر وقت ریل پیل ہے, ہر وقت اس کے یہاں پر ہن برستا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ اس آدمی کو دنیا میں کوئی غم نہیں ہوگا. حضرت خضر سے کہا بس یہ دعا کر دیجیے ایسا ہو جاؤ. فرمایا کہ اچھا میری بات سن لے, میں دعا کر دیتا ہوں, مگر خدا کی قسم تو نے ظاہر کو دیکھا ہے اور تجھے یہ پتا نہیں ہے کہ اس کے پیچھے جو غم لگا ہوا ہے خدا دشمن کے پیچھے بھی نہ لگا ہے. تو نے اس کے ظاہر کو دیکھا اور اس کے بتایا کہ اس کے پیچھے سب سے بڑا غم جو ہے یہ کیا ہے, یہ سونے اور چاندی کے سکوں کو نہ دیکھ. اس کا غم یہ ہے اس کی بیوی آوارہ ہے اور اس کی آنکھوں کے سامنے وہ آوارگی کرتی ہے اور یہ دیکھتا ہے, کچھ کر نہیں سکتا ہے. ہر وقت یہ جہنم میں گرفتار ہے, ہر وقت اس کے لیے دنیا کی زندگی جہنم بنی ہوئی ہے. تو نے سونے چاندی کے سکوں کو تو دیکھا ہے, اس غم کو نہیں دیکھا. کیا تو چاہتا ہے کہ میں یہ دعا کر دوں کہ خدا تجھے بھی ایسے ہی بنا دے؟ جس سے یہ بات معلوم ہوئی دنیا میں بیشتر انسان آپ کو ایسے ملیں گے, لباس بڑا اچھا, جسم بڑا حسین, ہنستے ہوئے آپ سے باتیں کریں گے. لیکن اگر آپ جیسے سید صاحب نے اس لڑکی سے پوچھ لیا, اگر آپ کہیں جائزہ لینے لگے ان کی زندگی کا تو معلوم ہوگا کہ ان کا تو رواں رواں رو رہا ہے, ان کے دل میں سکون نہیں ہے, ان کے اندر چین نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ سکون اور چین کے جتنے سامان ہیں اگر کسی کے پاس وہ سامان ہو تو اسے چین مل جاتا ہے. یہ غلط ہے. چین کا تعلق سامان سے کچھ نہیں. مثال کے طور پر آپ کے پاس ایک فریج ہے, ایک ایئر کنڈیشن ہے, آپ کے پاس ہیٹر ہے, روشنی کا سامان ہے, اور جتنی بھی مشینیں الیکٹرک کے ذریعے سے آپ کو آرام پہنچاتی ہیں یہ سب ہیں. دیکھنے والا آدمی تو یہ سمجھے گا کہ ماشاء اللہ آپ تو بالکل ہل کے پانی بھی نہیں پیتے ہوں گے, گرمی کا سامان, سردی کا سامان, ٹھنڈک کا سامان, ہر چیز کا سامان موجود ہے, آپ سے زیادہ راحت کس کو ہوگی؟ لیکن آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ سارے سامان تو موجود ہیں مگر بجلی کا کرنٹ موجود نہیں. ایک بجلی کا کرنٹ غائب ہو جانے سے فریج موجود ہے, ٹھنڈا نہیں کرتا, ایئر کنڈیشن موجود ہے, آرام نہیں پہنچاتا, ہیٹر موجود ہے, آرام نہیں پہنچا رہا ہے, آپ کرنٹ غائب ہو گیا. جس سے معلوم ہوا کہ کبھی کبھی سامان راحت دنیا میں ہمارے اور آپ کے پاس موجود ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس میں سے کرنٹ نکالتے ہیں اور انسان یہ دیکھتا ہے کہ اللہ اکبر, دنیا کو کیا خبر ہے, انہوں نے میرے سامان کو دیکھا ہے اور یہ نہیں دیکھا ہے کہ اللہ نے سامان راحت میں سے راحت نکال دی ہے. اور سامان ہوتے ہوئے اگر راحت نکال لی جائے تو سامان کو دیکھ کر آپ کو کوئی خوشی نہیں ہوتی. تو خیر میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ ہم اور آپ قبر کو سجائیں, اور اس زمانے میں تو سب سے بڑے آدمی کی نشانی یہ ہے کہ جب تک چپس کا کام اس پر نہ ہو,
سنگ مرمر جب تک اس پہ نہ لگایا جائے سمجھا جاتا ہے کہ یہ کسی غریب اور فقیر آدمی کی قبر ہے. یہ آپ کو اگر دنیا کے بڑے بڑے ان افراد کی قبر اگر دیکھنی ہے کہ جن کو میں کہوں گا کہ سلاطین اور بادشاہوں سے بھی اونچی ہے، تو دہلی میں جیل خانے کے پیچھے ایک قبرستان تھا جس کو مہندیوں کا قبرستان کہتے تھے. اس میں وہ خطہ صالحین ہے، شاہ عبد الرحیم، شاہ ولی اللہ، شاہ عبد العزیز، شاہ عبد القادر، یہ سارا کا سارا خاندان سو رہا ہے جس نے اس ہندوستان کے مسلمانوں کو حدیث کا علم دیا، جنہوں نے قرآن کے ترجمے آپ کو دیے. وہ سب بالکل معلوم ہوتا ہے مٹی کا کچا ڈھیر ہے، کچی ہے. یہ سمجھنا کہ ہم نے اوپر سے اگر چپس کر دیا ہے اور کام کر دیا ہے تو اندر بھی میت کو کوئی آرام پہنچا، بالکل غلط. مولانا جلال الدین رومی کی بات پر یہ بات یاد آ گئی تھی. فرمایا کہ از بیروں چوں گورے کافر پرحلل، کافر ہے اور قبر اس کی بڑی آراستہ اور پیراستہ ہے، بڑا زینت کا سامان اس پہ لگایا گیا ہے. فرمایا کہ از بیروں چوں گورے کافر پرحلل اور وندروں قہر خدائے عز جل. قبر کے اوپر یہ سامان اور قبر کے اندر کچھ اور سامان. قبر میں وہ تکلیفوں سے اس کا واسطہ پڑا ہوا ہے، اذیت میں اور عذاب میں گرفتار ہے، اور آپ نے اس کی قبر کو سجایا ہے. فرمایا کہ ازبروں چوں گورے کافر پرحلل وندروں قہر خدائے عز جل. ازبروں تغنا زنی بربا یزید. اور جب ہم اوپر سے بات کرتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ بایزید بھی ہمارے مقابلے میں کچھ نہیں ہے، وہ طفل مکتب ہیں، ہم ان سے بھی اونچے ہیں. فرمایا کہ ازبروں تغنا زنی بربا یزید اور وندروں نت شرمی دارد یزید. اور فرمایا کہ باطن تمہارا ایسا ہے کہ یزید کو بھی شرم آتی ہے، اور ظاہر تمہارا ایسا ہے کہ تم بایزید پہ بھی الزام لگاتے ہو. یہ مومن کی شان نہیں ہے. مومن کی شان یہ ہے کہ اپنے ظاہر کو بس اتنا ہی رکھو کہ اگر تمہارے باطن کو کوئی دیکھنے لگے تو یہ کہے انہوں نے دھوکہ نہیں دیا، جو ظاہر سے نظر آ رہا تھا اتنا ہی ہے. لیکن اگر ہم نے اور آپ نے بڑا آراستہ کیا ہوا ہے اور کسی شخص نے ہم کو جب پرکھا تو پرکھنے کے بعد پتا چلا اللہ اکبر، یہ تو وہی قصہ ہوا، ظاہر سے بایزید مقام بایزید پر بات کرتا ہے، اور جب اسے پرکھو تو یہ یزید معلوم ہوتا ہے. اتنا فرق نہیں. شیخ سعدی نے فرمایا کہ مفگن ہفت پردہ بر دیوار. تم کسی مکان میں رہتے ہو، رہو، لیکن یہ جو ریشمی پردے لٹکائے ہیں آپ نے، تو ریشمی پردوں کو دیکھ کر تو یہ خیال ہوتا ہے کہ جو اس محل کے اندر رہنے والا مکین ہوگا، واہ واہ کیا قالین ہوں گے، کیا اس کے اندر سامان ہوگا، اور کیسے اعلیٰ درجے کے رہنے والے ہوں گے. لیکن جب اندر پہنچے تو پتا چلا بوریا بچھا ہوا ہے. اگر تیرے مکان کے اندر کا سامان صرف کھجور کا بوریا ہے اور کچھ نہیں ہے تو خدا کے بندے یہ ریشمی پردے لٹکا کر لوگوں کو دھوکہ تو نہ دو. فرمایا کہ مفگن ہفت پردہ بر دیوار، مفگن ہفت پردہ بر دیوار چونکہ در خانہ بوریا داری. اگر تیرے مکان کے اندر صرف بوریا ہے تو پھر یہ تو نے ریشمی پردے لٹکا کر کاہے کو دھوکہ دیا ہوا ہے. تو مطلب یہ تھا مومن ظاہر کی پرواہ نہیں کرتا، منافق صرف ظاہر کو آراستہ بناتا ہے، خوبصورت بناتا ہے. فرمایا کہ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ. اگر تم ان کو دیکھو، نظر ڈالو تو ان کے جسم تمہاری نظروں کو بھلے لگے.
وَإِن يَقُولُوا، اور جب وہ منافق بولنے پر آتے ہیں، تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، تو آپ ان کی باتوں کو اس طرح سنتے ہیں، واہ واہ یہ تو خوب بولتا ہے، یہ تو بڑی لچھے دار بات کہی ہے۔ غرض ہے کہ ہم نے کسی کے ظاہر کو دیکھ لیا، کسی کی لچھے دار تقریر اور بات سن لی، تو میں عرض کیا کرتا ہوں کہ ہم اور آپ اصل میں اس عاشق مزاج کی طرح پر ہیں جو سرے راہے بیٹھ جاتا ہے، جو حسین گزرے اسے کچھ دے دو۔ یو پی میں تربوز کے بیچنے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ اس کی پھانکیں بنا کے رکھ لی جاتی تھی، اور اس پھانکوں کی قیمت مقرر ہوتی تھی 1 پیسے کی یا 1 آنے کی 1 قاش۔ جو گزرا 1 آنا ڈالا قاش لے گیا، جو گزرا اس نے 1 آنا ڈالا قاش لے گیا۔ شاعر کہتا ہے کہ لختے برد از دل گزرد ہرگز پیشم، میں نے بھی اپنے دل کی قاشیں بنا کے رکھی ہوئی ہیں، جو جو حسین گزرتے ہیں 1 قاش تو بھی لے جا۔ کہتا ہے کہ لختے برد از دل گزرد ہرگز پیشم، من قاش فروش دل صد پارہ خیشم۔ یہ عاشق مزاج ہے، تو ہم یہی معاملہ اپنے ایمان کے ساتھ کرتے ہیں۔ ایمان کی بھی ہم نے اور آپ نے قاشیں بنا کے رکھی ہیں۔ کسی کی تحریر پسند آ گئی، لے 1 قاش تو بھی لے جا۔ کسی کا بولنا پسند آ گیا، لے 1 قاش تو بھی لے جا۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے اس شعر کو نقل کیا ہے اپنی تحریروں میں عام طور پر، فرمایا کہ بتبسم بتکلم بخاموشی بنگاہ، کسی کا ہنسنا پسند آ گیا دل دے بیٹھے، کسی کا بولنا پسند آ گیا دل دے بیٹھے، اور کچھ نہیں تو کسی کی خاموشی پسند آ گئی دل دے بیٹھے۔ فرمایا کہ بتبسم بتکلم بخاموشی بنگاہ، میتواں برد باہر شیوا دلاساں ازمن۔ میرے دوستو یہ ادائیں ایمان دینے کی ادائیں نہیں ہے، دل دینے کی کوئی ادا ہو تو اور بات ہے، لیکن ایمان دینے کی یہ ادائیں نہیں ہیں۔ ایمان دینے کی ایک ادا ہے، اور وہ ادا یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلتا ہو، چاہے اچھا نہ بولنا آئے، چاہے خاموش رہنا نہ آئے، چاہے تبسم تمہیں پسند نہ آئے، ایک ادا ہونی چاہیے، اور وہ ادا یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پیرو۔ ہر ایک کو ایمان نہ دو، ہر ایک پہ دل نہ پھینکو، اور اگرچہ تمہیں ایسی باتیں بھی نظر آئیں کہ جس میں انسان عام طور سے ذرا گرفتار ہو جاتا ہے، بڑے پختہ قسم کے لوگ ہیں، ان کی باتیں سنیں۔ فرمایا اگر بر ہوا پری مگس سے باشی، زیادہ سے زیادہ آپ نے کسی کو ہوا میں اڑتے دیکھ لیا تو یہ کون سا کمال ہوا؟ یہ کمال تو مکھی کو بھی آتا ہے۔ اگر یہی کمال ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آدمی نے وہ کمال حاصل کیا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ مکھی کے برابر ہو گیا ہے۔ وگر برسر آب روی خسے باشی، اور اگر کسی کو پانی پہ تیرتے تم نے دیکھ لیا ہے، یہ بھی کوئی کمال نہیں، یہ کمال تو تنکے کو بھی آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آدمی نے پانی پہ تیر کے تمہیں یہ بتایا کہ ہمارا مرتبہ وہ ہے جو تنکے کا مرتبہ ہے۔ یہ چیزیں قابل تعریف نہیں ہیں۔ دل بدستار کے کسے باشی، ان تمام چیزوں سے درگزر ہو جاؤ، یہ دیکھو کہ تمہارے دل کی حفاظت کون کرتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ کون چلتا ہے۔ تو مطلب یہ تھا کہ آپ منافقوں کا جسم دیکھیں گے تو نظر فریب ہوگا، ان کی گفتگو سنیں گے تو آپ کا دل لبھانے والی ہوگی، لیکن یہ کہ ان کا بات